الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سورۃ الانفال آیت نمبر 27۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو، یعنی یہ چیز تم جانتے ہو۔ بڑی اہم آیت ہے، بلکہ اللہ کا ہر حکم ہی بڑا اہم ہے۔ اسلام نے لوگوں کے ذہن سازی کی ہے، لوگوں کے ذہن بنائے کہ کس قسم کی آپ نے زندگی گزارنی ہے، کس طرز پر زندگی گزارنی ہے۔ تمہاری نیت سے لے کر عمل تک ایک ایک چیز جو ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور اپنی امانتوں میں خیانت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنا یہ اللہ کے ساتھ خیانت کرنے کے مترادف ہے۔ یہ اپنا آج ہم حال دیکھ لیں، نماز تک کو دیکھ لیں ذرا۔ ایک تو وہ ہیں جو نماز ادا ہی نہیں کرتے، یہ خیانت ہے اللہ کے ساتھ، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دینا یا اس کو ادا نہ کرنا یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ تو اگر اس کا مفہوم عام طور پر لیا جائے تو ہر زندگی کے معاملے میں ایمانداری، اپنے فرائض سے لے کر، اپنی ڈیوٹی سے لے کر، اپنے کام سے لے کر، ایک ایک چیز میں جو ہے وہ ضروری ہے ایمانداری۔ اور اگر ہم اس کو کما حقہ ہو، اپنی ڈیوٹی کو، اپنے اگر کوئی بھی کام ہمارے سپرد جو ہوا ہے وہ خواہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہوا ہے یا وقت کی حکومت جس میں ہم نوکری کرتے ہیں اس کی طرف سے ہوا ہے، اگر ہم اس میں خیانت کرتے ہیں تو یہ بھی خیانت میں آئے گا سارا کچھ۔ لہذا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بندہ ایمانداری کے ساتھ اپنے ہر کام کو سر انجام دے، چاہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے حکم ہے، یا آپ جس کے ہاں ملازم ہیں یا جس کے ماتحت ہیں، پھر اس کے مال کی، اس کی چیزوں کی حفاظت اور ایک ایک چیز کی حفاظت اور اس میں ایمانداری، یہ بہت زیادہ ضروری ہیں یہ ساری چیزیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بندے کا ذکر ہوا، غلام تھا، مسلمان تھا، تو وہ شہید ہو گیا۔
تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا خبردار اس کے بارے میں زبان بند رکھو کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی اور اب وہ چادر جو ہے وہ اس کے گرد جہنم کی آگ بن کر لپیٹ دی گئی ہے. یہ ہے اسلام. یہاں سے تربیت شروع کرتا ہے کہ ایک چادر. ہمارے ہاں کیا ہے، چھوٹی سطح سے لے کر اوپر تک چلے جائیں، اور اوپر جو ہمارے اوپر حکمران جن کو ہم نے اپنی امانتیں سپرد کی، اپنے ملک کی بات کر لیں، انہوں نے ان امانتوں میں اتنی خیانت کی کہ اس ملک کو انہوں نے لوٹ کر اس کو تباہی کے کنارے تک پہنچا دیا ہے. ملکی خزانے کو اتنا لوٹا گیا. میں حکمرانوں کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ برائی کی جڑیں اوپر کو ہوتی ہیں. جب کوئی حکمران ایک گناہ کرتا ہے تو نیچے گناہ ہی گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں. جب حکمران پٹری سے اترتے ہیں تو پیچھے ساری قوم جو ہے وہ پٹری سے اتر جاتی ہے، کیونکہ قوم کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جب ڈرائیور جو ہے اس سے گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے تو پھر پیچھے سواریاں بھی جاتی ہیں. اس لیے میں حکمرانوں کی بات کر رہا کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر چیز میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور ایک ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کے تحت کوئی شریف آدمی، کوئی ایماندار آدمی اوپر نہیں جا سکتا. بدماش، لٹیرے، چور، ڈاکو ہی اوپر جائیں گے. یہ نظام ہی ایسا ہے. وہ لوگ اوپر جائیں گے جن کے پاس لوٹی ہوئی دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، کیونکہ الیکشن جیتنے کے لیے دولت کا بے تاشا ہونا بھی ضروری ہے. غریب بندہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا. تو یہ سارے کا سارا سسٹم بگڑا ہوا ہے. ہم نے بس ایک نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ کر نا، اسلام کا لفظ لگا کر ہم نیچے سارا کچھ غیر اسلامی کرتے چلے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ سارا جو نظام ہے اس میں ایمانداری کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. ایسے ایسے حکمران ہوئے ہیں. دور کی بات چھوڑیں، ماضی قریب میں دیکھ لیں. افغانستان میں ملا عمر ہوتے تھے، یا ادھر اورنگزیب عالمگیر اس سے پہلے اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سیتے اور اپنے ہاتھ سے قرآن پاک کے نسخے لکھتے تھے اور بازار میں فروخت کرتے تھے. اس کے ہدیے سے اپنے گھر کا سسٹم چلاتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کی ہے. ملا عمر 3 دن کی پڑی ہوئی روٹی جو چبانی بھی مشکل ہو پانی میں بھگو کر کھاتے تھے. اور جب کوئی مہمان ان کے ہاں جاتا تو اسے کہتے کہ اگر میرے دسترخوان سے کھانی ہے تو میرے ساتھ گھر چلو. اگر تم کیونکہ شاہی مہمان ہو، حکومت کی طرف سے مہمان ہو، اگر حکومت تو جو شخص کہتا میں آپ کے ساتھ کھانا پسند کرتا ہوں، تو جب وہ جاتا تو وہ حیران ہو جاتا، اسے کیسے کھائیں.
یہ تو چبائی بھی نہیں جاتی، تو ملا عمر اس کو پانی میں بھگو دیتے اور کہتے حضرت میرے ساتھ تو یہی کھانا پڑے گا۔ بہرحال یہ آج اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اسے اپنے عملی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ یہ سارا جو بگاڑ بنا ہوا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان ہے، اور ہم بڑے بھولے بالے بنے ہوئے ہیں۔ تو جب ہمارا یہ ذہن ہی بن جائے کہ دیکھو جی یہ تو مولوی آدمی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اس میں الیکشن میں آنے کی اور الیکشن لڑنے کی اور اوپر جانے کی، جب ہمارا ذہن ہی یہ بن جائے کہ یہ تو مولوی صاحب ہیں، یہ دین کو جانتے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کا رسول کا خوف رکھنے والے ہیں، اس کو اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے چور اور ڈاکی اوپر جانے چاہیے۔ جب چور اور ڈاکو اوپر جائیں گے تو پھر ملک کو تو پھر وہ قوم کو تو پھر لوٹ لیں گے۔ پھر تو حال یہی ہونا تھا جو آج ہمارا ہوا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی ایک کوڑا برس رہا ہے، ہم اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں وہ الگ بات ہے۔ بے موسمی بارشیں اور یہ سارے موسم کا تغیر و تبدل جو ہے یہ ہمیں وارننگ دے رہا ہے۔ کتنی کٹائی ابھی باقی ہے اور موسم ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ کیا ہماری کرتوتوں کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ جب انسانوں کو کردار بگڑتا ہے تو اس کردار کا اثر دریا اور سمندر میں مچھلیاں جو ہیں ان تک پڑ جاتا ہے، جنگل میں جو پرندے ہیں ان تک ان کا اثر پڑ جاتا ہے، اور یہ اللہ نے بتایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں، خشکی اور سمندروں میں جو طوفان برپا ہوتے ہیں وہ انسانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے کرتوت سے ٹھیک نہ کریں اور پھر اللہ سے امید رکھیں، افسوس ہے نا۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے آپ کو ٹھیک کر کے اس نظام کی فکر کرنا ہوگی کہ اس کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اوپر ٹھیک لوگوں کو لے کر آنا ہے، پھر یہ نظام بدلے گا۔ ادروائز میں تو ایک سال سے کہہ رہا ہوں کہ حالات مزید خطرناک آ رہے ہیں، اور یہ مزید خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ غائب میں نہیں جانتا، میں حالات کو، واقعات کو مد نظر رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں، اور اللہ نہ کرے مزید بگڑے، لیکن مزید بگڑنے والے ہیں۔ کیوں یہ ایسا ہوا ہے؟ یہ سارا اس آیت پر نہ عمل کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب ہم ایمانت دار لوگوں کے سپرد نہیں کریں گے، جب ہم ایماندار نہیں بنیں گے، جب ہم خیانت کریں گے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اپنے معاشرے اور اپنی قوم کے ساتھ، تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی ایک ایک آیت پر رک کر غور کرنا ہوگا کہ اللہ کا کلام ہمیں، اللہ کا قرآن ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ وہ چیزیں جو تھی جو ہماری، دیکھیں مغرب جو ترقی کی ہے نا، انہوں نے یہ ہمارے اصول اپنائے ہیں۔ کبھی کبھی میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں تو ان کے بچے گزرتے جا رہے ہوتے ہیں، اور راستے میں اگر پتھر پڑا ہوا ہے تو وہ اسے اٹھایا نہیں جا رہا۔ میں ایک دن دیکھ رہا تھا وہ بچہ زور لگا کے اسے اٹھا رہا تھا کہ راستے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ ان کے بچوں کی تربیت ہے۔ اگرچہ بہت سارے معاملات میں وہ گئے گزرے بھی ہیں، لیکن جس معاملے میں انہوں نے اسلام کے اصول کو نہیں اپنایا، وہ اس میں
اس میں ان کا معاشرہ تباہی کے دانے پر پہنچا، لیکن جن چیزوں میں اپنایا ہے ان چیزوں میں وہ ترقی کر گئے ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ ہم نے ذہن سازی کس طرح کیا؟ کوئی نبینا جا رہا ہے تو ہمارا بچہ آگے سوٹی کر دے گا۔ ہم تو دوسروں کے راستوں میں کانٹے بچھا دیتے ہیں، ہم تو چلتے ہوئے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ذہن تبدیل ہو گئے ہیں، ان ذہنوں کو دوبارہ اس طرف لانے کی ضرورت ہے، اور یہ تربیت کی ضرورت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا دیکھیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، یہ ساری ذمہ داری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ کوئی اور امت نہیں ہے جس کے پاس اللہ کا یہ کلام ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سیرت کا سارا نمونہ ہو۔ کسی قوم کے پاس اس سے بہتر نظام نہیں ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو مہد سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک ایک ایک چیز کی وضاحت کرتا ہے، اور ایک ایک چیز کو، ایک ایک انداز کو اتنے خوبصورت طریقے سے پیش کرتا ہے کہ اس سے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ اس سے بہتر زندہ رہنے کا کوئی طریقہ ہے، نہ اس سے بہتر مرنے کا کوئی طریقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا، خیانت نہ کرو اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول، وتخونوا اماناتکم، اور آپس میں بھی خیانتیں نہ کرو، وانتم تعلمون، اور تم یہ سب جانتے ہو، جان بوجھ کر ایسا کرو گے؟ تمہیں تو یہ سبق اللہ نے دے دیا، سمجھا دیا، تمہارے رسول نے تمہیں یہ پیغام پہنچا دیا، سمجھا دیا، پھر تم ایسا کرو گے؟ افسوس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مال غنیمت کیا ہے؟ قوم کا مال ہے نا۔ فرمایا جو ایک تسمہ بھی لیتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ ایک تسمہ، اس کا بھی حساب ہے۔ کس طرف چلے گئے ہم؟ کہاں چلے گئے ہیں؟ کیوں یہ حالات ہیں؟ کبھی غور کیا کہ ہمیں تعلیم کیا دی گئی اور ہم کس طرف نکل گئے؟ جس طرف نکلے ہیں پھر اس کا انجام تو کچھ نہ کچھ ہونا تھا۔ جب ریل پٹری سے نیچے اترتی ہے تو پھر نقصان تو ہوتا ہے۔ ہماری پٹری تھی صراط مستقیم، یہ اس امت کی یہ پٹری تھی صراط مستقیم، اور یہ مسلمان امت اس ٹرین کا انجن تھے، پوری دنیا اس کے پیچھے چلنی تھی، اور اس نے پوری دنیا کو لے کر چلنا تھا اس پٹری پر۔ کوئی ایمان قبول کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے۔ عدل و انصاف، ایمانت، سچائی، یہ ساری خوبیاں جو تھی لوگوں میں پیدا کرنا ذمہ داری ہماری تھی۔ کوئی اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ الگ معاملہ ہے، لیکن وہ دنیا میں ظلم و فساد کر کے برپا کر کے اسے زندہ رہنے کا پھر حق نہیں ہے۔ اور اس دنیا کو جنت نظیر بنانا یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دوسروں کو کیا سمجھائیں؟ آج تو ہمارا اپنا کچھ بھی محفوظ نہیں۔ ہم نے دنیا کی قیادت کیا کرنی ہے؟ ہم تو اپنی قیادت نہیں کر سکتے، ہم اپنی قیادت نہیں سنبھال سکے۔ ایک ایک چیز بڑی دکھ بڑی ہے، کیا بیان کریں کیا نہ بیان کریں۔ یہ قوم چھوٹے چھوٹے مسائل میں ایک دوسرے کی دشمن بن گئی، جس نے پوری دنیا کو لے کر چلنا۔
ہمارے ایک ایک کام میں سوچ رہا تھا کہ ہم میں ایمانداری کہاں ہے؟ ایک ایک چیز میں ہم جب غور کریں تو یقین جانیں، میں نے تو یہ آیت پڑھی اور اس پر جب غور کیا نا تو میں تو اس وقت سے میرا دل اندر سے کانپ بھی رہا ہے کہ یا اللہ تو ہی بس فضل و کرم فرما، ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہے، ہم کس طرف چلے گئے ہیں؟ ایک ایک کام پر ہم غور کریں تو ہمارے پلے کچھ نہیں بچا۔ میرے دوستو، بزرگوں، یہ کوئی تقریر نہیں ہوتی، یہ کوئی بیان نہیں ہے، یہ تو ایک دردناک کہانی ہے۔ مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے اس آیت پر۔ کبھی یہ 27 نمبر آیت جو ہے، کبھی اس کو بیٹھ کر تنہائی میں سوچنا کہ مجھ میں کہاں کہاں کمزوری ہے، میں کس کس چیز میں ایمانداری نہیں کر رہا۔ ایک ایک چیز پر غور کرتے چلے جائیں گے، اپنا دیکھیں دل و دماغ کی کھڑکیاں کھلتی چلی جائیں گی۔ ساری نمازیں، سارے حج، ایسے کوئی کچھ چیز نظر نہیں آتی پھر کہ ہمارے پلے کیا ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارا کھویا ہوا وقار عزت، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، دعا کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے، لیکن کیا کریں، کہاں جائیں، کوئی در بھی نہیں، کوئی حل بھی نہیں، اسی سے مانگیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔